اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانبیاء والمرسلین ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ناظرین گرامی قدر، پروردگار کی صفات جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، جو کامیابی کی علامات ہیں اور وہی مومن کی علامات ہیں، وہی مومن کی صفات ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت تھی نماز میں خشوع و خضوع، دوسری صفت تھی لغویات سے بچنا، اور تیسری صفت تھی زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی صفت ہے کہ وہ مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ در حقیقت فلاح و کامیابی کے لیے ایک شرط جنسی خواہشات کا کنٹرول ہے۔ جب تک جنسی خواہشات کا کنٹرول نہیں کرتا ہے انسان، اس وقت تک اس کے لیے کامیابی، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ فلاح یہ مادی اور معنوی دونوں کو شامل ہے، تو کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک وہ جنسی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا ہے۔ جنسی مسائل میں بعفت اور پاک دامن رہنا، جس سے نسلیں اختلاط سے محفوظ رہتی ہیں، روح کی طہارت، گھر کا ماحول پاکیزہ، اور انسان خاندانی مسائل میں الجھاؤ سے دور رہتا ہے اگر جنسی خواہشات کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوسری صورت میں نسلیں محفوظ نہیں رہتی، گھر کی چار دیواری محفوظ نہیں رہتی ہے، اور خاندان کی حرمت غارت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مغربی ممالک کے اندر تو اب ولدیت والے خانہ کی بھی جو ہے وہ ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور نفسانی خواہشات میں جنسی خواہش بڑی طاقتور اور سرکش ہے۔ لہذا اس پر قابو پانے کے لیے قوی ایمان اور بلند درجہ تقوی کی ضرورت ہے۔ انسان کو متقی ہونا چاہیے اس پر انسان کو قابو پانے کے لیے۔ عفت اور پاک دامنی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ قوت عاقلہ، قوت شہویہ کو اس طرح مطیع کر لے کہ وہ کسی امر و نہی سے سرکشی نہ کر سکے اور انسان ہوا و ہوش میں گرفتار نہ ہو جائے۔ پاک دامنی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَلْيَسْتَعْفَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے۔ یعنی جب انسان پاک دامن ہوتا ہے اور وہ پاک دامنی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ مالدار بننے کے لیے بھی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اندر عفت اور پاک دامنی کو پیدا کرے، اور عفت سے اور پاک دامنی سے اپنی روحوں کو پاکیزہ کرے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے امیر سمجھے جاتے ہیں کچھ لوگ، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، پاک دامن ہوتے ہیں۔ پاک دامنی ہر طرح کی ہوتی ہے، جس طرح کہ معصوم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی پاک دامنی وہ قناعت ہے۔ اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں فرمایا ان اللہ یحب الحیّ المتعفف ویبغض البذی السائل الملحف، اللہ تبارک و تعالی باحیا و پاک دامن شخص کو دوست رکھتا ہے اور
بدکار اور ہر دھرم سائل سے دشمنی رکھتا ہے. یعنی اللہ کا دوست وہ شخص ہوتا ہے جو پاک دامن ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ بندہ جو پاک دامن ہوتا ہے. اگر پاک دامنی نہیں ہے تو وہ انسان خدا کے قریب نہیں ہے, وہ اللہ کے قریب نہیں ہے. اور اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو, اس شخص سے اجر کا زیادہ مستحق نہیں ہے جو قدرت رکھتے ہوئے پاک دامن ہو. یعنی جو پاک دامن شخص ہوتا ہے, قدرت رکھتے ہوئے پاک دامنی اختیار کرتا ہے, تو وہ راہ خدا میں شہید ہونے والے شخص سے زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ پاک دامن شخص فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو. یعنی پاک دامن شخص جو ہوتا ہے وہ ملائکہ میں سے ایک ملک ہو. اور اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ العفت راس کل خیر, پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے. پاک دامنی ہوگی تو تمام اچھائیاں اس کی طرف رخ کر لیتی ہیں. اور فرمایا کہ زکات الجمال العفاف, حسن و جمال کی زکات کیا ہے؟ پاک دامنی ہے. حسن و جمال کی زکات, اللہ تعالیٰ انسان کو, کسی جوان کو حسن عطا کیا ہے, خوبصورتی عطا کی ہے, تو اس کی زکات پاک دامنی ہے. وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے, اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے. پاک دامنی اگر انسان حاصل کرتا ہے تو پھر پاک دامنی کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ کیا کہ پاک دامن رہے انسان تو اس کو کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاک دامنی سے چند چیزیں حاصل ہوتی ہیں. پہلی چیز جو پاک دامنی سے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز, اہم چیز وہ اللہ ہے. جب اللہ کی رضا مل گئی تو اللہ مل گیا. اور سب سے اہم چیز ہے ہی خدا. دنیا ساری چھوڑ جائے, ختم ہو جائے, خدا کو مت چھوڑیے گا. ساری دنیا ختم ہو جائے, خدا ہے. جس طرح میرے مولا, میرے آقا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کے اندر فرمایا کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. یعنی پاک دامنی جو ہوتی ہے اس سے پہلی جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ ہے خدا کی رضا. اور دوسری چیز جو انسان کو ملتی ہے وہ انکساری, نیک بختی, راحت, سکون پاک دامنی سے ملتا ہے. پاک دامن شخص مطمئن ہوتا ہے, اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے. احوال پرسی, خضوع و خشوع, یعنی اس سے پہلے جو ہم ایک آیہ مبارکہ میں عرض کر چکے ہیں کہ خضوع و خشوع ہو تو نماز قبول ہوتی ہے, اگر خضوع و خشوع نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. اور خضوع و خشوع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اندر پاک دامنی پیدا کرتا ہے, معرفت ہوتا ہے, تو خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے. یاد آوری پاک دامنی سے ملتی ہے, سوچ و بچار, جود و سخا, یہ پاک دامنی سے ملتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک ایسے عقل مند کو اس پاک دامنی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کی تقسیم پر راضی رہتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بالعفاف تزکی الاعمال, اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں پاک دامنی کی وجہ سے. کیا ملتا ہے پاک دامنی سے؟ اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں. اور جہنم کی آگ تو کیا پاک دامنی سے, اور کیا ملتا ہے؟ جہنم کی آگ تو کیا دنیا کی آگ بھی اس بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ اس بندے کے اوپر حرام ہوتی ہے, بلکہ وہ کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ایک واقعہ کے ذریعے سے میں اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک کوفہ میں ایک لوہار رہتا تھا, اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بغیر اوزار کے آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے, اور جو لوہا آگ کی وجہ سے سرخ ہو چکا ہے, گرم ہو چکا ہے, سرخ ہو چکا ہے, بغیر اوزار کے اس لوہے کو اٹھا لیتا ہے. نہ وہ آگ اس کو جلاتی ہے, نہ وہ گرم لوہا اس کے ہاتھ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ آگ تمہارے اوپر اثر نہیں کرتی ہے, یہ گرم لوہا تمہیں جلاتا نہیں ہے؟ تو کہنے لگا ایک بہت بڑا راز ہے جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا. کچھ وقت پہلے, کچھ عرصہ پہلے یہاں قحط پڑ گیا, اور ایک
پاک دامن خاتون میرے پاس آئی، جو پاک دامن خاتون تھی وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے شیخ، اے شخص، تیرے پاس گندم موجود ہے اور میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا اناج دے دیں، تھوڑی سی گندم دے دیں۔ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میرے اندر کا شیطان بھڑک اٹھا اور میں نے اس سے غلط مطالبہ کر دیا۔ وہ پاک دامن خاتون تھی، بعفت خاتون تھی، اس نے میرے مطالبے کو ٹھکرا دیا اور واپس چلی گئی۔ لیکن دوسرے دن مجبور ہو کر پھر آتی ہے اور وہی سوال کرتی ہے، میرے اندر کا شیطان بھڑک اٹھتا ہے اور میں دوسرے دن بھی اس سے وہی غلط مطالبہ کرتا ہوں، لیکن وہ بعفت خاتون، وہ پاک دامن خاتون واپس چلی جاتی ہے۔ تیسرے دن جب وہ خاتون آتی ہے اور سوال کرتی ہے تو میں بھی اس سے اپنا وہی مدعا دہراتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ مجھے ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ لوہار کہنے لگا کہ میں نے کہا منظور ہے مجھے یہی بات، کسی ایسی جگہ پر لے جاؤں گا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں ایک جنگل بیابان میں کھنڈرات میں ان کو لے کے گیا اور جب میں ان کے قریب ہونے لگا تو وہ خاتون کانپنے لگی، ایسے کانپ رہی تھی جیسے اس کی روح ابھی پرواز کر جائے۔ لوہار کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ یہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، کیوں آپ اتنا گھبرا رہی ہیں؟ اس نے کہا میری شرط پوری نہیں کی آپ نے، میں نے کہا تھا مجھے اس جگہ پر لے جانا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کہا کیسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے ملک جو میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وہ لوہار کہتا ہے جیسے ہی اس خاتون کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میرے اندر کا شیطان ختم ہو گیا اور میں اس کے قدموں پر گر پڑا۔ اتنا اثر کیا اس جملے نے، میں اس کے قدموں پر گر پڑا اور اس سے معافی مانگی اور اس کو میں نے اناج بھی دیا اور اس کو باعزت اور باعفت طریقے سے اس کو اس کے گھر روانہ کر دیا۔ لیکن جاتے جاتے اس خاتون نے مجھے ایک دعا دی اور جاتے ہوئے کہا کہ تو نے مجھے آخرت کی آگ سے بچایا ہے، اللہ تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچا لے اور آخرت کی آگ سے بھی محفوظ کر۔ یعنی جو انسان پاک دامن ہو جاتا ہے تو پاک دامن انسان، اس کے اوپر دنیا کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے اور آخرت کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ جس میں ارشاد ہے إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، البتہ سوائے اپنی بیویوں کے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہے، جو ان کی ملکیت ہے، ان کے علاوہ جو ان کی بیویاں ہیں ان کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام جنسی خواہش کی تکمیل کو بالکل ممنوع قرار نہیں دیتا۔ اسلام نے کبھی بھی جنسی خواہش کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ رہبانیت کی طرح شادی بیاہ سے بالکل کنارہ کشی کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام فطرت اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کی تکمیل کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے ایک راستہ بنایا ہے کہ اس راستے پر چلے، البتہ وہ اس سلسلے میں عفت و پاک دامنی کی نگہداشت کرتے ہوئے اس قوت بے لگام کو اس قوت کو بے لگام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ایک راستہ اختیار کی، ایک راستہ بنایا کہ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے آپ جنسی تسکین کو بھی پورا کریں۔ وہ کس طریقے سے؟ عقد کے ذریعے سے۔ اسلام نے عقد کا راستہ دیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ عقد کا حکم دیا ہے بلکہ بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ تاکید ہے عقد کے بارے میں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تاکید ہے عقد کی، ارشاد ہوتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے صالح ہوں ان کا نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے شادی کروں، میرے پاس تو مال نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو تاکہ مالدار بنا دیے جاؤ، شادی کرو تاکہ مالدار بنا دیے جاؤ۔ ایک شخص تھا رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کر لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کرو تاکہ اللہ تمہیں غنی کر دے۔ یعنی شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے، عقد کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ یہ نکاح کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور حدیث ہے نکاح کے بارے میں، ازدواج کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ما بنیا بناء فی الاسلام احب الی اللہ تعالی من التزویج، اسلام میں ازدواج سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ کوئی بنیاد نہیں ڈالی گئی ہے۔ اسلام میں جو اللہ کی پسندیدہ ترین بنیاد ہے وہ ازدواج ہے۔ یہاں بیویوں سے مراد، ازدواج سے مراد وہ دائمی نکاح بھی ہے اور وقتی نکاح بھی ہے، دونوں بیویاں ہیں۔ البتہ بعض اہل سنت مفسرین ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے نکاح متع کے حوالے سے، جس کی ظاہراً میں یہاں تفصیل عرض کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ تو ایک چیز ہے جو پاک دامنی کے لیے اور جنسی تسکین کے لیے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے وہ ہے بیویاں، اور دوسری چیز مملوکہ کنیزیں، او ما ملکت ایمانہم، او ما ملکت، یہ جو کنیزیں، ملکت سے مراد کنیزیں۔ البتہ کتاب الخصال کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ 10 قسم کی کنیزیں حرام ہیں، 10 قسم کی کنیزوں کے ساتھ ازدواج، نکاح اور ان کی ملکیت میں بھی اگر ہو تو وہ حرام ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جنسی تسکین حرام ہے۔ کون سی 10 قسم کی کنیزیں؟ پہلی ماں اور بیٹی، ماں اور بیٹی ان کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری قسم با یک وقت 2 بہنوں کا ایک شخص کی نکاح میں ہونا، ان کو جمع کرنا۔ تیسری رضائی بہن کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسرا جس کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا ایسی عورت، چوتھا جو جس کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا ایسی عورت جو کسی اور مرد سے حاملہ ہو، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک اس کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا۔ پانچویں اس عورت کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا شوہردار عورت، جو پہلے سے ہی شوہردار ہے، اسے کنیز نہیں بنایا جا سکتا۔ اور چھٹی وہ عورت ہے جو رضائی پھوپھی ہو، اس کو بھی کنیز نہیں بنایا جا سکتا۔ رضائی خالہ، اس کو بھی کنیز بنانا جائز نہیں ہے۔ اور ایسی عورت جس نے کسی کو دودھ پلایا ہو، اس عورت کو بھی کنیز بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی کنیز جس کا کوئی دوسرا بھی شریک ہو تو اس کو بھی جنسی تسکین اس کنیز سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ حالت حیض میں کسی کنیز سے جنسی تسکین جائز نہیں ہے۔ یہ 10 قسم کی کنیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 2 افراد 2 گڑھوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ 2 ایسے گڑھے ہیں جن کی وجہ سے میری امت کے 2 افراد جہنم میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 2 افراد کون سے ہیں، وہ 2 گڑھے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شرمگاہ اور دوسرا شکم، شکم کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جبکہ میری امت کا بہت بڑا حصہ تقوی اور حسن خلق کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی تقوی اختیار کرنا چاہیے، جو تقوی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بھی میرے امتی میں 4 خصلتیں پائی جاتی ہوں گی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کون سی 4 خصلتیں؟ پہلی خصلت کہ دنیا میں داخل نہ ہو، دوسری خواہشات کا پیروکار نہ ہو، تیسری شکم سیری کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ نہ دے، یعنی اسے پتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دے گا تو پھر جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جنسی تسکین کے لیے حرام کاری سے بچا ہو تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرمگاہ 3 وجوہات کی وجہ سے حلال ہوتی ہے۔ پہلی، ایسا نکاح جس سے میراث ہو، یعنی دائمی عقد جس سے کر لیا جائے، اور دوسرا ایسا نکاح جس میں میراث نہ ہو، یعنی عقد منقطع متع، اور تیسرا وہ کنیز جو اس کی مملوکہ ہے جس کو اس نے خریدا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ تجاوز کرے گا تو اس کے علاوہ حد کو کراس کرنے والا ہوگا۔ اب جو کوئی بھی اس کے علاوہ جنسی تسکین حاصل کرے گا تو وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنے اندر مومنین والی صفات کو پیدا کر سکیں۔